إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علم معاوية الكتاب ومكن لهم في البلاد وقه العذاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. امیر شام کاتب قرآن ہے معاویہ. امیر شام کاتب قرآن ہے معاویہ. علی کا دوست اور حسن کا مان ہے معاویہ. میرے نبی نے مہدی ہادی کہہ کے دعا دی جسے. میرے نبی نے مہدی ہادی کہہ کے دی جسے دعا. وہی میرے نبی کا ترجمان ہے معاویہ. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا اس کائنات کا مالک رازق داتا گنج بخش غریب نواز لجپال ڈوبی ہوئی بیڑیوں کو پار لگانے والا موت و حیات کا مالک بیٹی بیٹے کی تقسیم کرنے والا جو دینے پر آئے تو کل کائنات مل کر کے روک نہیں سکتی. جو وہ روک لے تو پوری کائنات مل کر کے دے نہیں سکتی. درود و سلام سید الثقلین امام الحرمین امام القبلتین ساقی کوثر شافع محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین
قائد اعظم، مرشد اعظم، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات اقدس و اطہر پر سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ہر دور میں دنیا والوں کی بھلائی کے لیے، دنیا والوں کو راہ راست دکھانے کے لیے کچھ لوگوں کو پسند فرمایا، کچھ لوگوں کو چنا۔ کائنات کی ابتدا سے لے کر کے اب تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ کچھ کو چننے کے بعد وحی کے ذریعے ان پر مہر لگا دی گئی، اور جب سے وحی کا سلسلہ بند ہوا ان میں نشانیاں ایسی رکھ دی گئی کہ پتہ لگتا ہے کہ یہ رب کا پسندیدہ بندہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے پوری کائنات کے لوگوں کے دلوں پر نظر کو دوڑایا، پوری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو چیک کیا، پوری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، اللہ نے پوری دنیا کے دلوں میں سے ایک دل کو پسند فرما لیا، اللہ نے ایک دل کو پایا کہ وہ دل کائنات کے دلوں میں سب سے افضل دل ہے، فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اس کو اپنے لیے پسند کر لیا، فابتعثہ برسالتہ، اللہ نے نبی بنانے کے لیے چن لیا، اللہ نے رسول بنانے کے لیے پسند فرما لیا، اللہ نے پیغمبر بنانے کے لیے پسند کر لیا، اور کائنات کا آخری نبی بنا کر کے دنیا میں مبعوث فرما دیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد، پسندیدہ بندوں کے لیے جو بندے ہوتے ہیں وہ بھی چنیدہ ہوتے ہیں، وہ بھی پسند کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ثم نظر فی قلوب العباد، اللہ نے پھر کائنات کے لوگوں کے دلوں کو چیک کیا، فوجد قلوب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد محمد کے ساتھی بننے کے لیے جن دلوں کو اللہ نے پسند فرمایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے، اللہ نے ان دلوں کو پسند فرما لیا، اللہ نے ان دلوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنا دیا، صحابی بنا دیا، فاصطفاہ لنفسہ، ہم نے پہلے پڑھا کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو اپنے نفس کے لیے چن لیا، یہی سے اپنے لیے چن لیا، یہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام لیا جاتا ہے جو کہتے ہیں مصطفیٰ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ مصطفیٰ وہی ہے کہ جو اللہ کے پسندیدہ، اللہ کے چنیدہ پیغمبر ہیں۔ یہ صرف مصطفیٰ نہیں ہے بلکہ المصطفیٰ ہے۔ المصطفیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مصطفیٰ کا مطلب چنا ہوا، المصطفیٰ کا مطلب صرف چنا ہوا نہیں بلکہ جو چیز اس نبی کے لیے آئی ہے وہ بھی رب کی طرف سے چنی ہوئی ہے، وہ بھی رب کی طرف سے پسندیدہ۔ نبی کے لیے کتاب آئی، کتابوں میں سے چنی ہوئی، نبی کے لیے حدیثیں آئی، حدیثوں میں سے چنی ہوئی، نبی کے لیے نبوت آئی، نبوتوں میں سے چنی ہوئی، نبی کے لیے شہر آئے مدینہ، شہروں میں سے چنا ہوا، نبی کے لیے کلام اللہ آیا، کلام اللہ باقی کتابوں میں سے چنا ہوا، نبی کے لیے بیویاں آئیں پوری دنیا کی عورتوں میں سے چنی ہوئی، نبی کے لیے صحابی آئے سارے دنیا کے نبیوں کے ساتھیوں میں سے سب سے افضل اور سب سے چنیدہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، اللہ کے محبوب ساتھی آئے۔
امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ پوچھا گیا صحابی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما ومات علی الاسلام. سادہ سی تعریف ہے، جو بھی شخص کلمہ پڑھ لینے کے بعد حضور علیہ السلام کا دیدار کر لے، چند لمحوں کی رفاقت اس کو نصیب ہو جائے اور اسلام کی حالت میں زندگی گزارے، ومات علی الاسلام، اور اسلام کی حالت پر فوت ہو جائے، وہ صحابی نبی ہوتا. اٹھائیے بخاری، اٹھائیے مسلم، حضور علیہ السلام کا بیان پڑھیے، حضور علیہ السلام کا حکم پڑھیے، حضور علیہ السلام کی ممانعت پڑھیے. فرمایا لا تسبوا اصحابی، اور لوگوں میری بات پلے سے باندھ لو، لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو گالی نہیں نکالنی، میرے کسی صحابی کو برا بلا نہیں کہنا. فلو ان احد مثل احد، اور لوگوں صحابہ کو گالیاں نکالنے والوں، اور تم پوری دنیا کا اپنا مال و متاع جمع کر لو، تم اپنے سونے چاندی کے زیورات جو تمہارے آباء و اجداد نے بنائے سارے کے سارے جمع کر کے 8 کلومیٹر لمبے احد پہاڑ جتنا ڈھیر لگا لو اور کہو میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، وہاں میرا ایک صحابی اٹھے ایک مد جو کی پکڑ کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، خدا کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا نبی کے ایک صحابی کے اس ایک مد کے برابر مقابلہ نہیں کر سکتا. آئے ہیں فیصلہ کرنے امیر معاویہ، آئے ہیں سب و شتم کرنے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو، آئے ہیں گالم گلوچ کرنے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو. اور لوگوں تمہیں کسی نے غلط ٹریک پر چلا دیا ہے، وہ تمہیں تاریخ کی باتیں بتاتا ہے. اللہ کی قسم تاریخ، صحابہ تاریخی لوگ نہیں ہیں، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں. صحابہ یہ قرآنی شخصیات ہیں یا صحابہ احادیثی شخصیات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں سے صحابہ کو تلاش کرو یا اللہ کی باتوں میں تلاش کرو. قرآن کھولو گے صحابہ کے تذکرے ہیں، حدیث کھولو گے صحابہ کے تذکرے ہیں. اور تمہاری تو کوئی حدیث تب تک قابل قبول نہیں ہے جب تک اس کے اندر صحابی کا نام نہ آ جائے. جب تک صحابی یہ توثیق نہ کر دے میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے، تب تک وہ حدیث قابل قبول نہیں ہے. لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالم گلوچ نہ کرو. تو لوگوں اللہ کے نبی کی بات کا پاس رکھ لیتے ہیں. اللہ کے حضور علیہ السلام جو ہے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام جو ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، لوگوں یہ نبی جو تمہیں دے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، لوگوں یہ نبی جس چیز سے تمہیں منع کر دے اس سے رک جائے. کیا ہمیں نبی کے احکام کا اتنا بھی پاس نہیں ہے؟ کیا ہمیں نبی علیہ السلام کی باتوں میں اتنی بھی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی باتیں ہی کھول کر کے پڑھ لیں؟ صحابی رسول ابو بکر صدیق ہو، عمر فاروق ہو، عثمان غنی و علی المرتضیٰ ہو، حسن و حسین ہو، یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سفیان رضی اللہ عنہم اجمعین ہو، ہر ایک صحابی ہماری آنکھوں کا تارا ہے، ان کے قدموں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے. اور ہم صحابہ و اہل بیت میں تفریق کرنے والے نہیں ہیں، اور جن میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے تفریق نہیں کی، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریق نہیں کی، ہم کون ہوتے ہیں ہم میں تفریق کرنے والے؟ بھائی صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو کہتے ہیں، صحابہ اللہ کے نبی کے غلام تھے،
اہل بیت اللہ کے نبی کے گھرانے تھے، ہم اہل بیت کے بھی نوکر، ہم صحابہ کے بھی نوکر، ہم نبی کے گھرانے کے بھی غلام، ہم نبی کے صحابہ کے بھی غلام۔ ہم نہ صحابہ کو برا کہیں گے نہ اہل بیت کو برا کہیں گے، ہم صحابہ کی تنقیص کرنے والے کے ایمان کو بھی ناقص کہیں گے، ہم اہل بیت کی تنقیص کرنے والے ظالم کو بھی دائرہ اسلام سے جو ہے اس کو اسلام کے تقاضوں پر پورا اترنے والا نہیں کہیں گے، ہم اس کے ایمان کی بھی تنقیص کریں گے جو اہل بیت پر نقص نکالتا ہے، جو اہل بیت پر سب و شتم کرتا ہے، ہم اسے پکا مسلمان موحد مومن نہیں سمجھتے۔ ایسے ہی جو صحابہ پر سب و شتم کرتا ہے ہم اسے بھی مومن اور مسلمان پکا نہیں سمجھتے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بکواسیات پر مبنی باتیں اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، ہم ان کے دفاع میں باتیں کرتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ صحابہ قرآنی شخصیت ہے۔ رب کا قرآن اٹھاؤ، سورۃ الحدید ہے، رب کا قرآن بول کر کے کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ لوگو تم کہتے ہو امیر معاویہ جو ہے فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے کر کے آئے تھے، اور لوگو تم کہتے ہو وہ علی جس نے اسلام اپنے بچپن میں قبول کر لیا، تم معاویہ کو اس کے مقابلے میں لا کر کے یہ بات کہتے ہو کہ معاویہ تو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے کر کے آیا اس لیے اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں تمہاری بات ایک طرف ایک منٹ کے لیے عقلی طور پر تمہاری بات کو میں مان کر کے تسلیم کر لیتا ہوں۔ معاویہ 15 سال بعد اسلام لایا، علی 15 سال پہلے اسلام لائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اٹھا لیجئے، تیری بات ایک طرف، رب کا قرآن ایک طرف، میں تیری بات کو مانوں یا رب کے قرآن کو مانوں؟ رب کا قرآن یہ کہتا ہے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جو لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ اچھا وعدہ کر دیا ہے، اور وہ اچھا وعدہ کیا ہے؟ رب کی جنتیں ہیں، جنت الفردوس ہے، نبی علیہ السلام کا ساتھ ہے، نبی علیہ السلام کی ہمسائیگیاں ہیں، جنت کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، اور جو ہے نبی علیہ السلام کا ساتھ ہے۔ آپ بتا تو صحیح، میں تیری تاریخ کی جھوٹی کتابوں کو مانوں یا رب کے اس قرآن کو مانوں؟ رب کا قرآن کہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، معاویہ جنتی ہے، معاویہ جنتی ہے، معاویہ جنتی ہے۔ میں تیری بات کو مانوں یا رب کے قرآن کو مانوں؟ نبی علیہ السلام کی حدیث کو اٹھا لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم علم معاویۃ الکتاب، اللہ تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، وَمَكِّن لَهُ فِي الْبِلَادِ، یہ میرے لفظ نہیں ہیں، کائنات کے امام کے لفظ ہیں، وَمَكِّن لَهُ فِي الْبِلَادِ، اللہ معاویہ کو دنیا کے اندر بادشاہت عطا فرما دے، اللہ وَقِهِ الْعَذَابَ، اللہ اس معاویہ کو اپنے عذاب سے بچا لے۔ یہ حضور علیہ السلام کی دعائیں، اللہم علم معاویۃ الکتاب وقیہ العذاب ومکن لہ فی البلاد، یہ حضور علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ اور لوگوں وہ بندہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جو نبی علیہ السلام کو مستجاب الدعوات نہ مانتا ہو، جو نبی کا کلمہ تو پڑھتا ہو، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے ادا تو کرتا ہو، لیکن نبی علیہ السلام کے معجزات کو نہ مانتا ہو۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ نبی علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، یہ بھی نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، نبی زبان کو حرکت نہیں دیتا جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں اترتی۔ آجا پھر میں تیری تاریخ کی کتابوں کو ایک پلڑے میں رکھتا ہوں، نبی کے 3 لفظوں کو ایک پلڑے میں
رکھتا ہوں، یا اپنی تاریخ کی کتابیں پڑھ کر کے اپنے منہ پہ تمانچے رسید کر لے، یا پھر نبی علیہ السلام کی باتوں کو پڑھ کر کے اپنی نبی علیہ السلام کی باتوں کو تسلیم کر لے۔ تو کہتا ہے معاویہ نے یہ کیا، معاویہ نے وہ کیا، گالیاں نکلوائی گئی، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نعوذ باللہ فسادات کروائے۔ یہ تاریخ کی باتیں ایک پلڑے میں، حضور کی بات ایک پلڑے میں، آجا ہاتھ دو دو کر لیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی بات کو ٹھکرا کر کے دے، زمانہ تیرے منہ پر تمانچے نہ مارے، میرا آ کر کے نام بدل دینا۔ خدا کی قسم صحابہ کو تاریخ میں نہ ڈھونڈو، صحابہ کو حدیث میں ڈھونڈو۔ تیری تاریخ کی کتابیں ایک طرف، حضور کی حدیث ایک طرف۔ اگر نبی علیہ السلام کو کلمہ پڑھ کر کے تو نبی علیہ السلام کو مستجاب الدعوات مانتا ہے، یہ مانتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے لب تب تک نہیں ہلتے جب تک وحی نازل نہیں ہوتی، تو پھر یہ حدیث اٹھا، حدیث کو پڑھ، یہ وحی اللہ کی طرف سے آئی، اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے ادا کی، اللہ کے رسول مستجاب الدعوات، اللہ نے دعا کو قبول کیا۔ معاویہ کو اللہ نے کتاب کا علم بھی دیا، لوگ کہہ اٹھے معاویہ فقیہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس رہبر امت جیسے، بحر الامہ جیسے بڑے بڑے صحابی، مفسر قرآن جیسے بڑے بڑے صحابی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، بخاری اٹھائیے، مسلم اٹھائیے، یہ کہتے ہیں امیر معاویہ امت کے فقیہ ہیں، فقیہ الامہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، اللہ کے رسول کی دعا ہے علم معاویۃ الکتاب ومکن لہ فی البلاد۔ تاریخ کو ایک طرف رکھ دے، آجا حدیث کو پڑھ لے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ معاویہ کو اس دنیا کے اندر جو ہے نا بادشاہت عطا فرما دے۔ اللہ نے زبان وحی سے نکلنے والی دعا کو قبول کیا، معاویہ کو بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کی بات کو قبول کیا، دعا کو قبول کیا، مستجاب الدعوات ہے۔ اب یہ نہ کہنا کہ معاویہ اپنے زور بازو پہ آیا۔ اگر تو تاریخ کو مانے گا، حدیث کو چھوڑے گا، تو تیری بات جو ہے وہ رد کر دی جائے گی۔ تیری تاریخ کی یہ کتابیں اگر تو حدیثوں کے مطابق ہے، صحابہ کی تاریخ کرتی ہیں، خدا کی قسم ان تاریخ کی کتابوں کو میں گلے کا ہار بنا لوں۔ اور اگر تیری یہ تاریخ کی کتابیں صحابہ کے ایمان کی تنقیص کرتی ہیں، صحابہ پر لعن و طعن کرتی ہیں، صحابہ پہ سب و شتم کرتی ہے، خدا کی قسم تیری ایسی تاریخ کی کتابوں کو میں اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ کر اڑا دینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ابو بکر ہو یا معاویہ، ابو سفیان ہو یا عثمان، علی ہو یا حسن، حسن ہو یا حسین، سارے کے سارے صحابہ، کوئی بھی تاریخ میں نہ ڈھونڈو، قرآن کے آگے کوئی کتاب نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے وقیہ العذاب، کہتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اللہ کی قسم جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یہ لوگ لعن طعن کرتے ہیں، خدا کی قسم دل چیر سا جاتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ اندھے لوگ، جاہل لوگ، اصل میں عام جو لوگ ہیں انہیں معلومات نہیں ہیں، اپنے پیروں کے پیچھے، فقیروں کے پیچھے، علماء کے پیچھے، ذاکرین کے پیچھے، یوٹیوبروں کے پیچھے، جیلمیوں کے پیچھے، جالیوں کے پیچھے لگ چکے ہیں۔ خدا کی قسم انہوں نے خود علم پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ جب لوگ صحابہ کو تاریخی شخصیات سمجھ کر تاریخ میں پڑھیں گے تب تک لوگ دھوکے میں رہیں گے۔ جب قرآن سے پڑھیں گے، جب حدیث سے پڑھیں گے، تب وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان میں نقص جو ہے نا وہ نہیں نکالیں گے۔ کوئی جو ہے نا جو اس کے اندر نقص نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو صحابہ کے ایمان کے اندر نقص تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ لوگوں قرآن سے آگے تو کوئی بات نہیں ہے نا، حدیث سے آگے مسلمان کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ جب رب کا قرآن کہتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، میں کہتا ہوں باقی ساری آیتیں ایک طرف رکھ دو، یہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ رب کا قرآن ہے، سورۃ الحدید ہے۔ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ سب کے سب جتنے صحابہ ہیں فتح مکہ سے پہلے آئے، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اللہ نے سب کے ساتھ اچھا وعدہ کر لیا ہے۔ ان سب کے سب میں کیا وہ صحابی شامل نہیں ہے جس نے کلمہ پڑھا لیکن زندگی میں کوئی نماز نہ پڑھ سکا، جا کر کے میدان جنگ میں جنگ لڑی اور نماز ایک بھی نماز ادا کرنے سے پہلے شہید ہو؟ کیا یہ ان میں شامل نہیں ہے؟ لوگوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کی تنقیص کرنے والوں تمہیں ایک حدیث اور سنائی دیتا۔
اور زبان نبوت سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت دی گئی ہے اور بتلایا گیا ہے آنے والی امت کو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں. اٹھائیے بخاری، اٹھائیے مسلم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل. حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لوگوں میری امت میں جو سب سے پہلے باہری بیڑا بنائے گا اور باہری جنگ کرے گا، اس باہری جنگ میں جتنے لوگ شریک ہوں گے وہ سارے کے سارے مغفور لہم، اللہ نے سب کے سب کو بخش دیا، اللہ نے سب کے لیے جنت کا اعلان کر دیا. اور معاویہ وہ صحابی ہے جس کو اللہ نے اس کی زندگی میں بشارت دلوائی جنت کی. اور تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے، حدیثیں بھی اس بات کی گواہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس دنیا کے اندر پہلا باہری بیڑا جس نے ایجاد کروایا تھا، پہلا باہری بیڑا اس دنیا کی طرف کیسر کی طرف بھیجا تھا، تو وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. کوئی زبان نبوت سے جس کو مغفور لہم اور جس کو زبان نبوت سے جنت کی بشارتیں ملتی ہوں، یعنی کہ دو کٹھ پتلی، دو چور، دو ڈاکو، دو کالے، دو اپنے آپ کو بڑا اسکالر ماننے والے دو لفظ غلط بھی کہہ دے تو ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور تمہارے کہنے سے ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جب جب محرم الحرام آیا، خدا کی قسم اہل السنہ والجماعہ نے اتحاد امت کی خاطر لوگوں کو جو ہے خاموشی سے اپنا کام کرنے دیا. ہم نے نہیں سب و شتم کیا، وہ نعوذ باللہ ہمارے انبیاء پر بکواس کرتے رہے، ہم دفاع میں اپنے اعلانات اور احتجاجات ریکارڈ کرواتے رہے، اور وہ بدبخت اپنی مجلسوں میں نکل کر کے اپنے جو ہے نا فیملی ولاگنگ کے نام پر نعوذ باللہ ملعون زمانہ فیملی ولاگر معاویہ پر لعن و طعن کرتے رہے. ہم پھر بھی خاموش، اور ہمیں پھر بھی اتحاد امت کا لالی پاپ دیتے رہے. تم بغیرت بدبخت لوگ، ہمیں پھر بھی تم اتحاد امت کا درس دیتے ہو. ان کو تم لگام نہیں ڈالتے، انہیں تم پٹا نہیں ڈالتے کہ وہ صحابہ پر جب مرضی جیسے مرضی بھونکتے رہے، بکواس کرتے رہے. وہ رجب بدنامی ملعون زمانہ بدبخت آدمی، وہ یزید تیری جد پہ لانا. میں کہتا ہوں یزید کے بارے میں ہم بات ہی نہیں کرتے، اس کو 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھتے. یزید کی جد کا پتہ کون ہے؟ یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان. یہ ابو سفیان کا تیسرا شجرہ جا کر کے نبی علیہ السلام کے شجرے سے ملتا ہے، بنو ہاشم تک نبی علیہ السلام کے شجرے سے ملتا ہے. پتہ ہے یزید کی آڑ میں کس کس کو پنا گیا؟ صحابی رسول، کاتب وحی، فاتح قسطنطنیہ، فاتح قبرص، نبی علیہ السلام کے ساتھی، نبی علیہ السلام کے سالہ، نبی علیہ السلام کے سسر ابو سفیان، سالہ خال المؤمنین، مومنوں کے ماموں، ام حبیبہ کے بھائی حضرت امیر معاویہ کو غلط کہا گیا، ان پر لعنتیں کی گئی، ان پہ سب و شتم کیا گیا. اللہ کی قسم تم ہمارے گھر والوں پر لعن و طعن کرو اور تم سمجھو کہ ہم خاموش بیٹھیں گے. خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا. ہم تمہیں پٹا ڈالیں گے، اداروں سے اپیلیں کریں گے، ہم قانون کی گرفت میں رہتے ہوئے تمہیں انشاءاللہ اریسٹ بھی کروائیں گے اور انشاءاللہ تمہیں پابند سرافت بھی. انشاءاللہ آپ اس معاملے میں ہمارے اداروں کے ساتھ ہیں، مذہبی جماعتوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ العزیز. صحابہ کی عزت پر پہرا دینا ہر مسلمان کا فرض ہے. جو کوئی بھی اٹھتا ہے اتنی لمبی زبان نکال کر کے بھونکنا شروع ہو جاتا ہے. کسی کو پاس ہی نہیں ہے صحابہ کی عزت کا. وہ صحابہ کے غلام اتنے لاوارث نہیں ہیں، صحابہ کے غلام ابھی زندہ ہیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ تمہیں مزہ چکھانا بھی جانتے ہیں، ہم جاننے دینا بھی جانتے ہیں، ہم جاننے لینا بھی جانتے ہیں.
صحابہ کی عزت ناموس پر اپنی جانوں کو لٹا دیں گے. ہمیں نہیں پرواہ اپنے مال کی، ہمیں نہیں پرواہ اپنی جانوں کی، ہمیں نہیں پرواہ اپنے خاندانوں کی، ہمیں نہیں پرواہ اپنے منصبوں کی. اللہ کی قسم ہمیں صحابہ کی عزت سے بڑھ کر کے اس دنیا میں کچھ بھی جو ہے نا معزز نہیں. اور کچھ لوگ ہمارے ہی تجزیہ نگار بھی اٹھتے ہیں، کالم لکھتے ہیں اور تاریخی تجزیہ کرتے ہیں. ہم نے شروع سے لے کر کے آخر تک ایک بات کہی، صحابہ کو تاریخ میں جب جب دیکھو گے، جب جب تم ان رافضیوں کی تاریخ کو اٹھاؤ گے، تب تب تم نعوذ باللہ صحابہ کو بلا پاؤ. اس کی کیا وجہ کہ صحابہ دین کے واحد پہلے گواہ ہیں. قرآن کے گواہ صحابہ، حدیث کے گواہ صحابہ، نبی علیہ السلام کے اقوال کے گواہ صحابہ، نبی علیہ السلام کے اعمال کے گواہ صحابہ، نبی علیہ السلام کے افعال کے گواہ صحابہ. اور جب تم گواہوں کو ہی، نبی علیہ السلام کے گواہوں کو ہی لوگوں کے ذہنوں میں غلط طریقے سے بٹھا دو گے تو پھر لوگوں تک دین کیسے پہنچے؟ ان رافضیوں کو صرف ایک مسئلہ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا دین صحیح طرح امت تک نہ پہنچ سکے. کیونکہ یہ جس کی یہ جد ہے، جو عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، اس کو یہ بھی یہودی مانتے ہیں، ہم بھی یہودی مانتے ہیں. ہم ابن سبا کی پوری ذریت پہ لعنت بھی دیتے ہیں، ابن سبا کی پوری ذریت کو ملعون بھی سمجھتے ہیں. اس نے ابن سبا نے یہ سارے فتنے فسادات ڈلوائے، اور تب سے لے کر کے اب تک جو ابن سبا کی بتائی ہوئی احکامات، بتلائے ہوئے تمام کے تمام عقائد پر عمل کرے گا، وہ ابن سبا کی ذریت ہی کہلائے گا. حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ صفین کروانے والا کون تھا؟ وہ یہ ابن سبا تھا. اس ملعون کے پیروکار تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اتنے اچھے سے گزر گیا ہے، ان سے رہا نہیں گیا. عثمان کے دور میں عثمان کو شہید کیا، علی کے دور میں علی کو شہید کیا، حسن کے دور میں حسن کو زہر دلوایا گیا، علی کے دور میں معاویہ اور علی کے درمیان جنگیں کروائی گئی، دھوکہ دیا گیا. جہاں سے رات کے پہر میں تیر برسائے گئے، وہاں سے جا کر کے جب یہاں سے تیر برسے، انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے برسائے ہیں، حالانکہ ان کی صفوں میں چھپے ابن سبا کے پیروکار تھے. تیر برسائے گئے، جوابی حملے ہوئے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے نا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اور معاویہ کے درمیان کیسے سنبل ہیں، کیسے رشتے ہیں، کیسے تعلقات ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، ہم تو بھائی علی کی مانیں گے. علی یہ فرماتے ہیں کہ میری اور معاویہ کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ میرے بھائی ہیں، امیر معاویہ میرے بھائی، ہم تو علی کی مانیں گے اور یہ نعرہ لگائیں گے علی معاویہ بھائی بھائی ہیں، تب بھی بھائی تھے، اب بھی بھائی ہیں. یہ ہوائی کسی نے اڑائی ہوگی کہ معاویہ اور علی میں جدائی ہوگی، کبھی نہیں جدائی ہو سکتی. علی تب بھی معاویہ کے بھائی تھے، معاویہ بھی علی کے بھائی تھے. ہاں علی اہل بیت ہیں، ان کا مقام زیادہ ہے. علی اشرا مبشرہ ہیں، ان کا مقام زیادہ ہے. علی نے پہلے اسلام قبول کیا، ان کا مقام زیادہ ہے. علی نے جنت کی بشارت ایک مجلس میں بیٹھے 10 صحابہ کو ملی، علی کا مقام زیادہ ہے. لیکن معاویہ علی کے مقابلے میں بالکل نہیں ہے. معاویہ بھی جنتی ہیں، ہم ان کا تقابل کرنے کے قائل ہی نہیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فرما دیا، اللہ کے قرآن نے بھی فرما دیا انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی ہیں. ہم ان کو بھائی گردانتے ہیں، کہتے ہیں جی بھائی بھائی. علی معاویہ بھائی بھائی کا نعرہ غلط لگاتے ہیں. میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام کی حدیث اٹھا لے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت حسن میرا ایک سردار بیٹا ہے، شہزادہ بیٹا ہے، یہ آنے والے 2 مسلم گروہوں کے اندر صلح کروائے گا. کیا حسن نے صلح نہیں کروائی؟ حسن نے معاویہ اور علی کے درمیان، حسین کے درمیان صلح نہیں کروائی. اگر کہتے ہو نہیں کروائی تو پھر اپنی تاریخ کی کتابوں کو جلا دو. اگر کہتے ہو کروائی ہے تو پھر معاویہ اور علی کو بھائی بھائی کا نعرہ لگوا دو. معاویہ اور علی بھائی بھائی ہیں، علی کا مقام بہت بلند ہے. معاویہ بھی جنت میں جائیں گے، معاویہ بھی جنتی ہیں. ہر صحابی نبی جنتی ہے. حضرت علی المرتضیٰ اہل البیت ہونے کی وجہ سے، نبی علیہ السلام کے داماد ہونے کی وجہ سے، اور اشرا مبشرہ ہونے کی وجہ سے، اور جو ہے بدر کے اندر، احد کے اندر شریک ہونے کی وجہ سے، سب رتبوں سے، سب حوالوں سے رتبوں میں بہت بلند ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ ستارہ ہیں کہ جس کو دیکھ کر کے رات کے
تیسرے پہر کتے بھونکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت پر پہرا دینے والا بنا دے، ان کی ناموس پر پہرا دینے والا بنا دے، ان کی عزت کرنے والا بنا دے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔